नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज़ा जुम्मा 1 जनवरी 2021 को अलहाज अजीज़ सेठ साहब मरहूम के 100 साल गिरा के मौके पर इन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करते हुए दफ्तर सालार के ऑडिटोरियम में साबिक़ वज़ीर डॉक्टर के रहमान खान की सदारत में ज़ूम पर नशिस्त मुनक़्क़द हुई, जिसमें कई अहम शख्सियतों ने शिरकत की। मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ रोज़नामा पासबान के चीफ़ एडिटर ने तारीफ़ी कलमात से आगाज़ किया और जलसे की सदारत तालीम हासिल करते थे तो रोज़ाना कुछ ना कुछ सुनते कि आज यहाँ स्ट्राइक हो रहा है, बिजली वर्कर्स का स्ट्राइक हो रहा है। तो एक यानी उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ 1950 से ही शुरू हो गई थी, यानी लोगों को मदद करना, गरीबों को मदद करना। और उन्होंने बीडी वर्कर्स जो सबसे ज़्यादा उनकी हालत बदतर रहती है, जैसा कि उन्होंने अभी अपनी तकरीर में कहा था कि 1 रुपये से भी कम उनको मुआवजा मिलता था, बीमारी को इलाज नहीं था, बीडी की बीमारी से टीबी के इलाज आने का लाजिमी था। ये तमाम मसाइल थे मगर कोई हल ढूंढता नहीं था, किसी को दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए कोई दिलचस्पी इसलिए है कि 90% जो बीडी वर्कर्स हैं मैसूर में उस वक्त पर मुसलमान थे। तो उन्होंने ये अपने हाथ उठाया, एजिटेशंस किए, स्ट्राइक्स किए, अरेस्ट हुए। इसके बाद उन्होंने एक मकाम बनाया। बेबाक थे बचपन से ही। इनको हम उस वक्त पर देखते थे कि इनके ताया बुजुर्ग अब्बा मोहम्मद सेठ, वो भी इन्हीं के जैसे एक बहुत बेबाक लीडर थे। बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि बहुत 70 साल से ज्यादा हुआ इंतकाल होकर। मगर उस वक्त पर यानी 54, 55 के जमाने में मैसूर में एक वाहिद शख्स जो इंडिपेंडेंट करके एमएलए बनता है, तो कांग्रेस का उरूज का दौर था। उस वक्त पर नरसिम्हा जही मंडी मोहल्ले से अब्बा मोहम्मद सेठ ने एमएलए बने। और वो भी जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत शार्ट टेम्पर्ड थे। अभी अजीज सेठ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि उनके ताया बहुत शार्ट टेम्पर थे और वही उतने ही कौम की मिल्लत की उनमें हमदर्दी कूट कूट के भरी हुई थी। और मैसूर का हर शख्स जानता था कि मोहम्मद सेठ को, जैसे हाउस होल्ड नेम जैसा बोलते हैं हम, हर घर में मोहम्मद सेठ या अजीज सेठ को जानते थे मैसूर। मगर उनकी मकबूलियत अजीज सेठ की शुरू के दौरान में सिर्फ मैसूर में तक महदूद थी। तो उसके बाद 1960 में जैसा कहा कि उन्होंने, उसके पहले वो सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की। सोशलिस्ट पार्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, आज का एक ये अजीज सेठ साहब का 7 साला पैदाइशी दिन है आज। इस सिलसिले में चंद साथियों ने मिलकर आज इस उनकी 7 साला जश्न पूरे साल मनाया जाए। उनके खिदमात जो मुल्क और मिल्लत के लिए किए हैं उनको उजागर किया जाए और आने वाली नस्लों के सामने इनकी शख्सियत पेश किया जाए, क्योंकि इनकी शख्सियत आने वाले नस्लों के लिए, ख़ासकर अक़लियती नस्लों के लिए एक नमूना बनेगी। तो अजीज सेठ साहब एक तारीख़ी शख्सियत हैं।
ایک لیڈر کی جانے جاتے ہیں. انہیں اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے کیے ہیں. ان کارناموں کو یاد کرنا ہے اور ان کی زندگی سے ہم تمام سبق سیکھنا چاہیے. تو اس لیے ان کی یہ 7 سالہ جو جشن ہم منانے جا رہے ہیں پورے سال میں، اور الگ الگ میٹنگز ہوئیں گے، سیمینارز ہوئیں گے، ان کے شخصیت کے بارے میں ڈسکشنز بھی ہوں گے، اور ان کے اوپر ان کے جو کتاب ایک آخری میں ایک ان کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب بھی پیش کیا جائے گی. جیسے کہ آپ نے ان کے کارناموں کے بارے میں بتایا، اس میں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے سیٹ صاحب نے تیار کی تھی. اس دور کے قائدین جو ہے اس پر جو ہے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے کوئی مینوفیکچرنگ فیکٹری نہیں ہے. سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے یہ بات بہت ہر وقت کیا جاتی ہے کہ سیکنڈ لائن لیڈرشپ ابھرتی ہے. لیڈرشپ بنائی نہیں جاتی. لیڈرشپ کوئی بنانے کے ہاتھ میں نہیں، لیڈرشپ کی قیادت میں لیڈرشپ بننا ہے. تو آج کا جو ماحول جو ہے، ایک کوئی ایسے لیڈرز نہیں ہیں. تو سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو ہے پارٹیوں میں، پولیٹیکل پارٹیز میں ابھرتے ہیں لیڈر ابھرنا ہے قومی جذبے سے. عزیز سیٹھ صاحب پالیٹکس سے لیڈر نہیں بنے، قومی خدمت سے لیڈر بنے. تو آج وہ تضاد کہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب یہ جو چینج نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی سے لیڈر بننا چاہتے ہیں. آج وہ وقت جو پہلے لیڈرز بنتے تھے پولیٹیکل پارٹی سے نہیں بنتے تھے، ان کی شخصیت کو دیکھ کے پولیٹیکل پارٹیز ان کو لیتی تھی. عزیز سیٹھ کوئی بھی پارٹی، جنتا پارٹی میں بھی گئے ہیں، سوشلسٹ پارٹی میں بھی کام کیے ہیں، کانگریس میں بھی کیے ہیں. تو پالیٹکس ان کو پولیٹیکل پارٹی اہم نہیں تھی، پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ اہم شخصیت ہے. تو وہ شخصیت پیدا کرنا ہے، پیدا ہوتے ہیں وہ شخصیت. تو اس دور کے جو نوجوان، جو قیادت پسند نوجوان ہیں، جو پارٹیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، ان نوجوانوں کو آپ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ کیسا نہیں، اسی لیے ایسے جو قائد ہیں جیسے عزیز سیٹھ صاحب ہیں، ہمارے بہت سے اور اکابر ہیں جو نیشنل لیول میں، مولانا آزاد بخود ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. وہ قائدانہ صلاحیت ڈھونڈنا پڑتا ہے. نوجوانوں میں قائدانہ صلاحیتوں کی، جیسا ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک انجینئر بنتا ہے، ایک ہسٹورین بنتا ہے، اس کی ترجیح کے اوپر ظاہر ہے. اگر کوئی قائد کے ہی ہے تو قائد بننا بھی اس کے، وہ قائد بننے کی صلاحیتیں بھی اپنے آپ میں پیدا کرنا وہ آٹومیٹک آتے ہیں. کوئی قوم سلیکٹ کرتی ہے قائد کو، کوئی میں جیسا کہا قوم میں وہ قوم ان کو اپنا چاہیے اور وہ قوم کو اپنانا چاہیے. جیسے کہ آپ نے اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ MLC کے لیے آپ کا نام آگے کیا آپ کی قابلیت کو دیکھ کر. ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے نوجوانوں میں قابلیت نہیں ہے، لیکن جو بڑے لیڈر ہیں ان نوجوانوں کو کنارہ کرتے چلتے ہیں. کیوں؟ نہیں، میں دیکھیے اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتا کہ کون کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے ہیں. یہ کسی نام یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کوئی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی قائد کر رہے ہیں، ترجیح دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، وہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو قائدانہ صلاحیتیں ہوں تو آگے بڑھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں. قائدین کے نام پر کوئی نہ کوئی دن مخصوص ہوا کرتا ہے عمومی طور پر. تو وقف بورڈ میں عزیز سیٹھ صاحب سے متعلق وقف کے جو معاملات تھے، سدھار میں ایک اہم کردار رہا. تو بورڈ کی طرف سے کوئی ایک ایسا دن مقرر کیا جاتا آج کے دن کے لیے؟ بہت اچھا مشورہ ہے. اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں ہوا، آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، ہونا چاہیے. وقف بورڈ کے ابھی میں نے ان کے خدمات کو سراہا. 400 پراپرٹی جو تھے وہ انہوں نے مجرائی سے ایک ہے. وقف بورڈ کو یہ اہم فیصلہ اٹھانا چاہیے کہ وقف بورڈ ایک عزیز سیٹھ ڈے منائیں، یا ان کے اب یہ جو 7 سالہ منا رہے ہیں، وقف بورڈ بھی اس میں کوئی پہل کرے تو میں کچھ
شکریہ. تفصیلات ہیں. میں اور جناب عبدالجبار صاحب سابق MLC اور سید اشرف صاحب تینوں باتوں میں ایسے بات کر رہے تھے کہ بھی ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے تعلق سے ان کی تاریخ ہم بھولتے جا رہے ہیں. تو آئندہ آنے والی نسل کے لیے ینگ جنریشن کے لیے جو ہے ان کے کارنامے کتابی شکل میں آنا چاہیے. تو پہلے ہی دماغ میں بات آئی کہ عزیز سیٹھ صاحب ایک عظیم شخصیت تھی, بہت بے باک لیڈر تھے. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ان کے تعلق سے ایک کتاب کا اجرا کریں. تو اس کے اوپر کام شروع کیا. تو پھر خیال آیا, ہمارا اشرف صاحب کا فون آیا مجھے, انہوں نے کہا کہ اس جنوری کو جو ہے ان کے پیدائش کے 100 سال ہو رہے ہیں. یعنی عزیز سیٹھ صاحب کی پیدائش 1 جنوری 1921 میں ہوئی تھی. تو آج کے دن جو ہے ان کی پیدائش کے 100 سال ہیں. تو ایسے موقع پر ان کے جو کارنامے ہیں, عزیز سیٹھ صاحب کی سیاسی زندگی, ملی خدمات, اس کو جو ہے منظر عام پہ لانا اور آئندہ آنے والی نسل کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, یہ سوچ کر ہم پھر رحمان خان صاحب سے ملاقات کی. اور رحمان خان صاحب نے بہت زیادہ ہماری حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ یہ ہونا بہت ضروری ہے. تو ایسے ہی آج جو ہے اس کا ایک اعلان کر کے ایک زوم میٹنگ کی ہے. تو یہ پورا سال جو ہے 2021 عزیز سیٹھ سینٹنری سیلیبریشن کرنا کا ہم نے یہ سوچا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست سید اشرف صاحب جو کسی وقت کیا نام تھا وہ ہمارا وزیر اعظم وی پی سنگھ کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے تھے, لیکن ان کی زندگی کی شروعات جو ہے عزیز سیٹھ صاحب کے ساتھ ہوئی تھی. عزیز سیٹھ صاحب کے PA تھے وہ. تو انہوں نے ابھی اعلان کیا کہ سرا میں جو نیشنل ہائی وے پہ جو ہے 1 ایکڑ زمین جو ہے وہ عزیز سیٹھ کے نام سے ایک عزیز سیٹھ بھون بنانے کا اعلان کیا ہے. اور اس کے لیے 25 جگہ کے ساتھ ساتھ 25 لاکھ روپے دینے کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے. اور ایسے ہی ہمارے ضیاء اللہ صاحب آئے تھے رام نگر سے, انہوں نے بھی کہا کہ وہاں ایک شادی محل بن رہا ہے, شاید وہ بھی جو ہے عزیز سیٹھ صاحب کے نام سے رکھنا چاہتے ہیں. اور بھی کئی لوگ ہیں, ہمارے رفیع صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چکبالہ پور میں بھی جو ہے ایک ایسا اجلاس کرنا چاہتے ہیں. تو سارے کرناٹک میں جو ہے عزیز سیٹھ صاحب کے تعلق سے اجلاس منائے جائیں گے. عزیز سیٹھ صاحب کی خدمات کرناٹکا میں اوقافی جائیدادوں کے لے کے کس طریقے سے جو ہے انہوں نے مجرائے میں جو جائیدادیں تھیں اس کو اوقاف میں لانے کے لیے انہوں نے جو جد و جہد کی, بہت بڑا کارنامہ ہے. ان تمام چیزوں کو منظر عام پہ لانا ضروری ہے. اس لیے جو ہے یہ طے کیا گیا ہے کہ ان کا پورا سال جو ہے عزیز سیٹھ صاحب کے نام سے ان کے کارناموں کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا کام بھی کریں گے. اور ایک کتاب کی شکل میں ایک کتاب بھی شائع کریں گے. کتاب کا کام کافی حد تک چل رہا ہے. انشاءاللہ جیسے ہی وہ مکمل ہوگا اسی سال کتاب کا بہت جلد اس کا اجرا بھی ہو جائے گا. عزیز سیٹھ صاحب عوامی شخصیت تھے اور ان دنوں نئی نسل عوامی تال میل وہ پوری طرح ختم ہوتا جا رہا ہے. تو نئی نسل کو ان کارناموں سے جوڑنے کے لیے کیسے بنیادی اقدامات سے کام دیکھیے, جب تک نئی نسل ہمارے بزرگوں کو ان کے کارناموں کو جانے گی نہیں وہ کیسے چلیں گے. آج جو ہے آج کے اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں جو ہے ہر کوئی ایک ہی دم جو ہے لیڈر بننا چاہتا ہے, راتوں رات لیڈر بننا چاہتا ہے, وہ خدمت نہیں کرنا چاہتا. جیسے کہ میں نے کہا عزیز سیٹھ صاحب اندرا گاندھی سے کہا کہ آئی ہیو ناٹ بین لیڈ, آئی ہیو ٹو لیڈ. یعنی میری رہنمائی کوئی نہیں کر رہا ہے, مجھے قیادت کرنا ہے. تو آج جو ہے کسی کو قیادت کرنا ہے تو پہلے جو ہے خدمات کرنی ہے, عوام کی خدمت کرنی چاہیے, عوام کے ساتھ گھل مل کے رہنا چاہیے. آج کوئی بڑے عہدے پہ فائز ہو گیا تو وہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ بہت بڑا لیڈر ہو گیا. لیڈر اس وقت ہوتا ہے جب قوم اس کو مانے, عوام اس کو مانے. عوام اس وقت مانے گی جب ہم خدمات کریں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. تو وہ جذبہ ہمارے آج کی اس نسل میں, آج کے لیڈر میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ خدمت کرے. عزیز سیٹھ صاحب کا یہ تھا کہ وہ اسمبلی ہو, کونسل ہو یا کیبنہ ہو, وہ مسلمانوں کا جہاں معاملہ آتا تھا ڈٹ کے بولتے تھے, کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. وہ ایک ایسی شخصیت تھی. کہیں نہ کہیں اس کا فقدان ہے, تو اس کو بیداری مہم کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, یہی ہے کہ ہم لوگ عزیز سیٹھ صاحب کے جو کارنامے ہیں اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ اس کو دیکھ کر سبق سیکھیں کہ عزیز سیٹھ اگر قوم کا معاملہ آتا تو یہ
छाती ठोक के कहते थे कि हाँ मैं मुसलमानों का लीडर हूँ। मैं कई वाक़यात हैं, कह सकता हूँ कि कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, एक बार जो है नरसिम्हा राव एक मीटिंग बुलाए कि इमामों को तनख्वाह दी जाए। अजीज़ सेठ साहब जो पहले उसका जो है उसके ख़िलाफ़ कहा कि नहीं, इमाम जो है हमारा वो सरकार। जनाब के रहमान खान साहब ने करते हुए जनाब अलहाज अजीज़ सेठ साहब मरहूम के कायदाना खिदमत और कर्नाटक में अक़लियतों के तय उनके बेशुमार खिदमत का ज़िक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक के मुस्लिम लीडरों में अजीज़ सेठ एक जानी मानी मशहूर शख्सियत थी, जिन्होंने मुसलमानों के हुकूक़ के लिए हुकूमत के ऐवानों में बेबाकी के साथ आवाज़ उठाते हुए मुसलमानों के मसाइल हल करने की हमेशा कोशिश करते रहे। आपने कहा कि जब भी मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ कोई बात होती तो फ़ौरन एहतजाज बुलंद करते हुए इसका रद्द अमल हुकूमत के सामने ज़ाहिर कर देते थे। अजीज़ सेठ साहब की बेबाकी और नाराज़गी से उस वक्त के वज़ीर आला वाकिफ़ थे और मुसलमानों के ताल्लुक़ से कोई भी फ़ैसला लेने से पहले अजीज़ सेठ साहब से गुफ्तगू करते थे। जनाब रहमान खान साहब ने कहा कि अजीज़ सेठ कर्नाटक की हुकूमत में वज़ारतों के कई अहम क़लमदानों पर फाइज़ रहे और जब भी जिस वज़ारत पर फाइज़ रहे अपनी वज़ारत के ज़रिए मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाने की हमेशा फ़िक्र करते रहते थे और अपनी वज़ारत से फ़ायदा पहुँचाते। बीड़ी मज़दूरों के लीडरों की हैसियत से उभरते थे। जब वज़ीर मेहनत बने तो बीड़ी मज़दूरों के लिए मकानात, उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप वग़ैरह स्कीमों के ज़रिए फ़ायदा पहुँचाया। जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उस वक्त के SRTC सरकारी ट्रांसपोर्ट में BMTC में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुलाजिमतें फ़राहम की। वज़ीर औक़ाफ़ की हैसियत से औक़ाफ़ की बड़ी बड़ी जायदादें जो कभी मुज़रे डिपार्टमेंट की निगरानी में थे वक्फ़ बोर्ड को मुंतक़ल करवाया और एक तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया था। वक्फ़ बोर्ड में 2 नई स्कीमें अलहाज अजीज़ सेठ साहब ने तारुफ़ करवाया। एक था स्टेट वक्फ़ काउंसिल और स्टेट वक्फ़ वुमेंस डेवलपमेंट फाउंडेशन शुरू की। वक्फ़ काउंसिल से वक्फ़ इदारों की तरक्की हो रही है। वुमेन फाउंडेशन से मुस्तहक़ मुस्लिम ख़वातीन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। कर्नाटक के मुसलमानों पर अजीज़ सेठ के बेशुमार एहसानात हैं। मुसलमानों के लिए कई तालीमी इदारों की मंजूरी दिलाने में भी अलहाज अजीज़ सेठ साहब ने एक अहम रोल अदा किया। जनाब के रहमान खान ने मज़ीद कहा कि काबीना में मुसलमानों के मफाद के ख़िलाफ़ कोई मामला पेश होता तो फ़ौरन आवाज़ बुलंद करते। जब एजुकेशन बिल पेश हुई तो उस वक्त अक़लियतों के मफादात मुतासर होने का ख़दशा था तो फ़ौरन इस पर एतराज़ पेश कर दिया। जनाब रहमान खान ने कहा कि अजीज़ सेठ के खिदमत पूरे कर्नाटक के मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए और कमज़ोर तबक़ात के लिए बेशुमार उनके खिदमत रहे। उनके खिदमत को भुलाया नहीं जा सकता।